عمر فاروق نے کہا کہ بے شک ابو بکر صدیق سے کوئی نہیں جیت سکتا، ابو بکر صدیق آج بھی نمبر لے گئے ہیں، میرا گمان تھا میں نے نصف مال دیا ہے تو میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، لیکن ابو بکر صدیق کا انداز دیکھیں کہ اس نے سب کا سب جتنا بھی مال تھا سب کا سب لا کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ سخی تھے۔ سخاوت کا چرچا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی مشہور ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان اور مقام، آپ کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ آپ جس وقت اسلام لے آئے، کلمہ پڑھا، تو اس کے وقت آپ کے پاس 40,000 دینار موجود تھے، جو کہ آپ نے سب کے سب راہ خدا میں خرچ کر دیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیے، خیرات کر دیے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سخاوت اس قدر بھی مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، صدقے کی ترغیب دلا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث پاک بہت مشہور حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، دل کے اندر ارادہ کیا کہ ہمیشہ صدیق اکبر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جیت جاتے ہیں، آج کیوں نہ ہو کہ آج موقع ہے، موقع محل کی مناسبت کی وجہ سے آج صدیق اکبر سے بڑھا جائے۔ وہ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب دلائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے گھر جاتے ہیں، گھر سے مال لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا، اے عمر، گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نصف مال میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کیا اور نصف مال میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا۔ مال جتنا بھی تھا، بات ہے سخاوت کی، بات ہے دل کی، مال کا تعین نہیں ہے کہ مال کتنا تھا جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم پر ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے پیش کیا۔ مال جتنا بھی تھا، بات ہو رہی ہے دل کی، کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف مال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، عمر، گھر کے لیے گھر کے اندر کیا چھوڑا؟ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ، نصف مال لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا اور نصف مال میں نے گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ ابو بکر صدیق کی باری ہے۔ عمر فاروق کے دل کے اندر یہی خیال ہے کہ آج میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، لیکن دیکھیں وہ ابو بکر صدیق تھے، جو کچھ بھی تھا سب کا سب لے کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے پوچھا، ابو بکر، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سوال کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا یا نہیں چھوڑا؟ یا رسول اللہ، میرے پاس جو کچھ تھا، جتنا بھی تھا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کے قدموں میں آ کر نشاور فرما دیا۔ اور پوچھا، اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اب جس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ الفاظ سنے اور دل کے اندر خیال کیا، اور آپ نے عمر فاروق نے کہا کہ بے شک ابو بکر صدیق سے کوئی نہیں جیت سکتا، ابو بکر صدیق آج بھی نمبر لے گئے ہیں، میرا گمان تھا میں نے نصف مال دیا ہے تو میں ابو بکر سے جیت جاؤں گا، لیکن ابو بکر صدیق کا انداز دیکھیں کہ اس نے سب کا سب جتنا بھی مال تھا سب کا سب لا کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سخاوت کا چرچا اس قدر مشہور تھا کہ آپ نے ہمیشہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت اور دین اسلام کے اس سربلندی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے، دین اسلام کی ترقی کے لیے آپ نے ہمیشہ کوششیں کی، ہمہ وقت اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تقویت دی۔